السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ صاد کی آیت نمبر 6 سے لیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، اور ان کے سردار چل نکلے اور کہا انہوں نے کہ نکلو چلو اور جمع رہو، صبر کرو اپنے معبودوں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک اس کے پیچھے کوئی بڑی یعنی کہ مطلوبہ چیز ہے، بڑے مقصد ہے اس بات کا کوئی۔ تو اس میں بیان ہوا تھا قریش کے ان سرداروں کا جو ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آ کے آپ کے متعلق جو ہے وہ شکوے شکایتیں اور پھر مطالبے کرتے ہیں کہ آپ توحید کی دعوت دینا بند کریں، اپنے معبودوں کے ان کے معبودوں کے حوالے سے جو آپ کہتے ہیں چیزوں کو جو ہے ختم کریں۔ تو اس پر جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے حوالے سے یہ بیان ہوتا ہے کہ جب آپ نے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ میری دعوت تو صرف اسی چیز کی طرف ہے، تو اس دعوت کو سن کر وہ یعنی کہ بگڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امشو چلو اور اپنے معبودوں پر صبر کرو، یعنی اپنے شرک پر ڈٹے رہو۔ جسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس طرح کے گمراہ کن لیڈر پیشوا یہی ہیں جو قوموں کی اصل گمراہی کا بربادی کا سبب رہے ہیں، اور پھر آپ کے دعوت کے اوپر بھی ان کی طنز اور ان کی اعتراض کہ آپ کا دعوت کا مقصد جو ہے وہ کوئی سکہ جمانا ہے اور کوئی اس طرح کے مقصد حاصل کرنے ہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، کہ آپ کے دعوت جیسی باتیں ہم نے نہیں سنی سابقہ یعنی کہ جو آخری دین گزرے ہیں، عیسائیت کا دین ہو یا یہودیت کا ہو یا مجوسیت کا ہو یا بذات خود مشرکین کے آباء و اجداد جو تھے، تو اس توحید کی باتیں، اس طرح کی توحید کی باتیں ہم نے کسی سے نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے مگر یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا جھوٹ، یعنی کہ ان کے ہاں توحید جو ہے ایک جھوٹی چیز ہے، ایک انوکھی چیز ہے کہ جو لوگوں کے فطرت ان کی مزاج کے خلاف ہے، حالانکہ عین ان کی فطرت کے مطابق ہے، لیکن جب عقلیں پلٹی ہوتی ہیں تو پھر جو ہے ان کو اس طرح کی باتیں جو حق اور سچ ہیں ان کو انوکھی اور ان کو عجیب نظر آتی ہیں۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کہ ہمارے درمیان میں سے ہم سبھی کو چھوڑ کر جو ہے اس پر وحی نازل ہوگی، اس پر جو ہے نبوت نازل ہوئی اور اس پر وحی آئی۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ میرے ذکر کے بارے میں ویسے شک میں ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ بات جو ہے اصل یہ ہے کہ ان کو ابھی تک عذاب کا کوڑا نہیں پڑا، ابھی تک انہوں نے عذاب چکھا نہیں۔ تو اس آیت میں اصل جو وجہ ہے کفار قریش کی آپ کو جھٹلانے کی، آپ کی دعوت کا رد کرنے کی، اس کا بیان ہوتا ہے کہ اصل اس کے پیچھے جو ہے حسد تھا اور مقابلہ بازی اور ضد بازی ہر درمی تھی، کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم آپ کو اگر نبی مانتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو اپنے اوپر بڑا مان لیا، اور جب کہ بنو ہاشم اور باقی قریش کے خاندان وہ سمجھتے تھے کہ ہم وہ سبھی برابر ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کو نبی ماننے میں ان کو جو یعنی کہ چیز آڑے آ رہی تھی وہ اسی بات پر کہ ان کا حسد اور ان کی آنا تھی، ان کا تکبر اور ان کا غرور تھا، کہ جس وجہ سے وہ آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبوت رسالت دینی تھی تو ہم میں سے کسی بڑے سردار چودھری کو ملتی، نہ کہ آپ جیسے ایک یتیم فقیر کو دی جاتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بات یہ نہیں، بات اصل یہ ہے کہ ابھی تک ان پر عذاب نہیں پڑا، عذاب پڑے تو تب ان کو پتہ چلے کہ ان کی یہ باتیں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، جو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان سے آپ کو ہی نبوت ملی، تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتا فرماتا ہے، اس کا جواب دیتے فرماتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت سے، رسالت سے نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے ان کے پاس تو نہیں ہے کہ یہ بیٹھے تقسیم کر رہے ہیں کسی کو نبی بنانا ہے نہیں بنانا، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا رد کر فرماتا ہے کہ ان کے پاس ہیں تیرے رب کی رحمتوں کے خزانے، کہ وہ رب جو بڑا ہی غلبے والا اور بڑا ہی دینے والا ہے۔ اور اس میں طنز بھی ہے ان کے اوپر کہ ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی قدرت طاقت ہے، اور نہ کسی طرح کی ان کی حیثیت ہے، اور بخل کنجوسی اور فقر و فاقہ مزید سے بڑھ کر کہ کچھ چیز کسی کو دینا تو دور کی بات، دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔
ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہتیں ہیں، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، فلیرتقوا فی الاسباب، تو اگر ان کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہتیں اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ پھر عالم بالا کی طرف چڑھیں اور ان کی بلندیوں پر چڑھ کر جو ہے وہ یعنی کہ پوری کائنات پر قبضہ کر کے دکھائیں، تب پتہ چلے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے، اللہ کا مقابلہ کر سکنے کے قابل ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جب نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ جند ما ہنالک، یہ تو بڑے بیکار سی اور بڑے ہی حقیر سا لشکر ہے، محزوم اور اپنے شکست کھانے والے ہیں، من الاحزاب، لشکر فوجوں میں سے بڑا ہی حقیر سا ایک لشکر فوج ہے کہ جو شکست کھانے والے ہیں، اور شکست بھی جہاں پر ہے وہیں پر ان کو شکست ملے گی، اور وہ دن ان قریب آنے والے ہیں کہ جب مکہ میں ہی شکست کھائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوں گے، اور یہ آپ کے سامنے گردنیں جھکائے آپ کے رحم و کرم پر کھڑے ہوں گے کہ آپ ان کی قتل کا آرڈر دیتے ہیں یا ان کو معاف اور درگزر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشین گوئی پہلے سے کہ ان قریب جو ہے یہ فوج لشکر جو جمع ہوتے ہیں آپ کے خلاف، یہ سارے جتھے جو جمع ہوئے ہیں، فوجیں تو ان کو کیا کہنا، بلکہ جتھے ہیں جو جمع ہوئے ہیں آپ کے خلاف، ان قریب جو ہے یہ شکست کھانے والے ہیں، ساری فوج، یہ سارے احزاب، یہ سارے جتھے، اور یہ بڑے حقیر سے ہیں کہ جن کی کوئی اللہ کے سامنے تو کیا بلکہ بہت سی دنیا کی جو طاقتیں قوتیں ان کے سامنے بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا آتے لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كذبت قبلهم قوم نوح، جھٹلائے ان سے پہلے قوم نوح نے، وعاد، قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، ذو الاوتاد، جو بڑی میخ والا تھا، وثمود، اور قوم ثمود نے، وقوم لوط، اور قوم لوط نے، واصحاب الایکہ، اور ایکہ والوں نے، اولئک الاحزاب، یہ تھی وہ جماعت لشکر، ان کل، نہیں تھے مگر سبھی نے، الا کذب الرسل، مگر جھٹلایا، ان سبھی نے جھٹلایا الرسل، رسولوں کو، فحق عقاب، پس حق ہو گیا، واقع ہو گیا اللہ تعالیٰ کا عذاب، حق کا معنی واقع ہو گیا، عقاب اللہ کا عذاب، وما ينظر هؤلاء، اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ، الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ کا، ایک ہی سخت چیخ کا، ما لها من فواق، کہ جس کا رکنا نہ ہوگا، جس کا وقفہ نہ ہوگا، فواق نہ ہوگا، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، اور انہوں نے کہا کہ اے رب ہمارے حصے کا عذاب میں جلدی کر دے، عجل لنا، ہمارے لیے جلدی کر دے، قطنا، یعنی ہمارے حصے کا جو عذاب ہے، قبل یوم الحساب، حساب کے قیامت کے دن سے پہلے ہی، قیامت کے دن سے پہلے ہی ہمارے حصے کا عذاب جو ہے ہم پر ابھی ڈال دے، اصبر علی ما یقولون، صبر کرو آپ ان کی باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، واذکر عبدنا داود، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، ذی الایدی، جو بڑی قوت والے تھے، انہ اواب، اور بڑا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے مسخر کیے ان کے لیے پہاڑ، یسبحن بالعشی والاشراق، کہ جو تسبیح بیان کرتے تھے، بالعشی، پچھلے پہروں میں، والاشراق، اور پہلے پہروں میں سورج نکلنے کے وقت، والطیر محشورہ، اور اس طرح پرندے بھی کہ جن کو اکٹھا کیا گیا تھا، کل لہ اواب،
سبھی تھے ان کی طرف، سبھی تھے رجوع کرنے والے، ان کے لیے رجوع کرنے والے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کیا ان کی سلطنت کو، یعنی داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط کیا۔ وآتیناہ الحکمہ، اور انہیں حکمت عطا کی، وفصل الخطاب، اور اچھا فیصلہ کرنا اور اچھی گفتگو کرنے کا ان کو انداز عطا کیا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 12 سے 20 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، کہ ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، قوم عاد نے، فرعون نے جو بڑی میخ والا تھا۔ کن سے پہلے؟ سابقہ آیتوں میں ذکر ہوا ہوتا ہے قرآن اپنے قریش کا ذکر ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کی تان بازیاں، آپ کو جھٹلانے اور آپ کو ٹھکرانے کے، انکار کرنے کے ان کے طرح طرح کے انداز، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، کہ تم بڑے کمزور سے لشکر ہو، کمزور سے جتھے ہو، کہ جو عنقریب جو ہے شکست کھاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو اور ان کے گھٹیا حقیر ہونے کا اس کی تاریخی مثال بیان کرتا ہے کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تم ہو ہی کون، اور تمہاری طاقت قوت ہی کیا ہے۔ تم اپنے سے پہلے والوں کو دیکھو ذرا، کہ جو تم سے کہیں بڑھ کر تھے اپنی قوتوں میں، طاقتوں میں، اپنی تعداد میں، اپنے وسائل میں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جب انہوں نے ان کے دین کا انکار کیا، نبیوں کو جھٹلایا، تو ان کا بھی انجام کیا ہوا۔ تو ان کے اس انجام سے تم عبرت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سابقہ قوموں کی مثالیں دیتے ہوئے یہاں سے مثالیں شروع ہوتی ہیں، اور تقریباً 9 انبیاء کا ذکر ہوتا ہے اس میں۔ تو ما کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، کہ جھٹلایا ان کافروں سے پہلے، قریش سے پہلے، آپ کے زمانے کے عرب کے کافروں سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح نے، کیونکہ زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے قوم نوح ہے، کہ جن کی طرف نبی رسول آئے نوح علیہ السلام، اور آگے سے قوم کا جھٹلانے کا انداز رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اس قوم کو پوری زمین پر پانی بھیج کر ان کو غرق کیا، تباہ کیا، کہ وہ رہتی رہتی دنیا کے لیے عبرت اور سبق بن گئی۔ تو ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، اور قوم نوح کے بعد جو ہے زمانے کے اعتبار سے قوم عاد آتی ہے۔ قوم نوح کے جن کا علاقہ عراق کا تھا، اور قوم عاد کے جن کا علاقہ جو ہے وہ احقاف کا تھا، کہ جو عمان اور یمن کے، عمان کے مغرب اور یا شمال مغرب اور یمن کے شمال مشرق کی طرف یہ علاقہ تھا احقاف کا، جہاں پر قوم عاد تھی، جن کے نبی ہود علیہ السلام تھے۔ تو قوم عاد نے جھٹلایا، وہ فرعون نے جھٹلایا، اور فرعون کے ساتھ فرمایا کہ ذو الاوتاد، کے جو بڑی میخوں والا تھا۔ اوتاد جمع وتد کی، اور وتد کہتے ہیں کہ جو بڑی کیل ہوتے ہیں، بڑی میخیں ہوتی ہیں، ان کو وتد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو فرعون کو ذو الاوتاد کیوں کہا؟ یہاں پر بھی سورۃ الفجر میں بھی اللہ نے اسی طرح سے اس کو ان کے یہ لقب دیا ہے۔ تو فرعون کو بڑی میخوں والا کہنے کے پیچھے کی اس کی وجوہات، ایک تو یہ ہے کہ اس کی بڑی مضبوط سلطنت تھی، تو اس کی سلطنت ایسی مضبوط تھی کہ جیسے گڑی ہوئی کوئی چیز ہو، بڑی بڑی میخوں سے جس چیز کو گاڑ دیا گیا، مضبوط کر دیا گیا ہو، ایسی اس کی مضبوط سلطنت تھی۔ اور اسی طرح سے اس کے پاس بڑے لاؤ لشکر تھے، کہ جن لاؤ لشکروں کے جہاں پڑاؤ ڈلتا ان کے خیمے لگتے، تو چاروں طرف جو ان کے خیموں کے وتد، ان کے جو ہے وہ میخیں نظر آتی۔ اسی طرح فرعون کے بارے میں یہ کہ جس کو سزا دینا چاہتا، جس پر اپنا غیر غصہ نکالنا چاہتا، اس کو میخوں سے جو ہے وہ اس پر میخیں ٹھونک کر اس کو جو ہے وہ گاڑ دیتا کسی تختے پر اس کو۔ تو یہ اس کا ایک ظالمانہ انداز تھا، وحشیانہ، کہ جس انداز سے اپنے مخالفین کو، جو اپنے جن کو سزا دینا چاہتا ان کو اس انداز سے سزا دلواتا۔ اس لحاظ سے اس کو میخوں والا کہا گیا۔ تو علی کل حال اگر میخوں والا اس کی قوت طاقت کی طرف اشارہ ہو، تب بھی اصل تو مراد یہاں پر وہی ہے، کیونکہ قریش کو دکھانا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کتنے حقیر ہو، کتنے کمزور ہو۔ اب ان سابقہ قوموں کو دیکھو کہ جن کے پاس بڑے وسائل تھے، جن کی بڑی افرادی قوتیں تھیں، اور جن کے پاس بڑے لاؤ لشکر تھے، اور جن کے پاس بڑے مضبوط سلطنتیں تھیں، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی چیز بھی نہ ٹھہر سکی۔ وثمود، اور قوم ثمود بھی، قوم ثمود جن کے نبی صالح علیہ السلام تھے، اور جن کا علاقہ یعنی کہ ہجر کا علاقہ، کہ جو خیبر اور تبوک کے درمیان کا یہ علاقہ ہے، ہجر کا علاقہ مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا۔ تو یہ قوم ثمود،
وقوم لوط، اور قوم لوط نے، جن کے نبی لوط علیہ السلام تھے اور جن کی بستیاں صدوم کی بستیاں تھیں اردن کے شمال مغرب کی طرف تقریباً کہہ لیجئے، بحیرہ یعنی کہ میت یا ڈیڈ سی کے پاس، تو یہاں پر لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو ان کو بھی اللہ نے کس انداز سے ہلاک کیا کہ بستیوں کو پلٹ کر اوپر پھر پتھروں کی بارش کی۔ اور اصحاب الایکہ، اور ایکہ والے، ایکہ والے کیا ہیں اور ان کے نبی کون ہیں؟ ان کے نبی شعیب علیہ السلام ہیں، اور ایکہ درخت کو کہتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ مدین اور ایکہ ایک ہی چیز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مدین اور تھا اور ایکہ دوسرا تھا، اور دونوں ہی کی طرف ہے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اولئک الاحزاب، یہ وہ جماعتیں، لشکر، یہ وہ جتھے، جس طرح تمہیں قریش تم نے جتھے بنا رکھے اپنے، تم سے پہلے یہ قومیں، ہر قوم کا ایک الگ جتھا تھا جو بڑی بڑی تعداد میں تھا، لیکن جب انہوں نے جھٹلایا، اسے ما ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان کل نہیں سبھی مگر الا کذب الرسل، جھٹلایا سبھی نے رسولوں کو، فحق عقاب، بس پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ حق ہو گیا، اصل ہے عقابی، اسی لیے باپ کے نیچے زیر لگا ہے، کیونکہ اس کے بعد یا محذوفہ ہے کہ پھر ان کے اوپر میرا عذاب جو ہے برحق ہو گیا، میرے عذاب کا کوڑا ان پر آ پڑا کہ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو یہاں پر قریش کو سبق دیا جا رہا ہے، آپ کے زمانے کے اور آپ کے بعد آنے والے قیامت تک کے مشرک و کافروں کو اس بات کا سبق دلایا جا رہا ہے کہ تم اور تمہارے قوتیں، تمہارے وسائل سابقہ ان قوموں سے جن کا ذکر ہوا ہے کہیں کم ہے، تم ان کی نسبت کہیں کمزور ہو۔ قوم عاد جن کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر اتنی بڑی قوتیں دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں خود فرماتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ایسی قوت طاقتیں ایسی جسموں کی قوم میں کبھی کہیں پر پیدا نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد کہ وہ قومیں کس قدر طاقتور تھیں، کیا ان کے پاس وسائل تھے، کیا ان کے پاس دنیا کی ریل پیل تھی، اور کیا ان کے پاس یہ سارے امکانیات تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ نہ ٹھہر کر سکے۔ اللہ کا عذاب ان پر پڑا اور وہ ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، ان کے نام و نشان، ان کی جو ہے جڑ کٹ گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، تو کوئی بھی اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ اور سورۃ عنکبوت میں اللہ نے مزید ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ہر قوم پر کیسے کیسے عذاب آئے۔ میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ان سبھی کو ہم نے ان کے گناہوں کے باداش میں پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پس ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جن پر ہم نے پتھروں یعنی کہ پتھر پھینکنے والی یا پتھروں کرنے والی ہوا بھیجی، کہ جو قوم عاد پر بھیجی گئی تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ وہ تھے کہ جن کو ایک چیخ نے آ پکڑا، جس سے قوم ثمود کا حال ہوا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ وہ بھی تھے کہ جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، جس طرح کہ قارون تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے وہ جن کو ہم نے غرق کیا، قوم نوح کو اور فرعون کو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ بہت بڑا عبرت اور سبق ہے رہتی دنیا کے لیے، انسان کو قوموں کی ہلاکتیں، ان کی تباہیاں، ان کی بربادیاں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس اللہ نے ان کو کیا قوتیں طاقتیں دی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قریش کی حقارت کو، ان کی جو ہے کمزوری کو، اور ان کے جو ہے یعنی بودپن کو بیان کیا کہ تم کیسے کمزور ہو، بودے ہو، حقیر ہو۔ اس کے بعد مثال دی تاریخی طور پر کہ سابقہ قوموں کے مقابلے میں تمہارا حال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مایا کہ تمہاری تباہی ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ کو بڑے لا و لشکر لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاء، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ، إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک ہی چیخ کا، ایک ہی زوردار آواز کا، مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، کہ جس کا کوئی وقفہ نہ ہوگا، جس کا کوئی رکنا نہ ہوگا۔ تو یہ صیحہ واحدہ کون سی ہے؟ یہ صیحہ واحدہ جو ہے وہ اللہ عالم دوسرا سور ہے جو پھونکا جائے گا، کہ جس سور کے پھونکا جانے سے جو ہے تمام لوگ جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ إِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سورۃ نازعات میں جسے فرماتا اللہ تعالیٰ کہ وہ صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک زوردار آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ اس زوردار آواز کے ساتھ ہی سبھی کے سبھی جو ہے وہ کھلے میدان میں نکل کر کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پر اسی کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ کافر، یہ مشرک، آپ کے مخالف، آپ کے دشمن، آپ کے خلاف سازش کرنے والے، یہ ان کا اگر ان کو کسی بات کا اعتراض ہے، اپنے کسی بات کا انتظار ہے، تو صرف اس بات کا انتظار ہے کہ صرف ایک ہی چیخ، ایک ہی زوردار آواز ان پر پڑے، ایک آواز کا کڑکا ہی ان کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔
یعنی جو کرتے پھرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بڑے وسائل کی ضرورت نہیں، صرف ایک کڑکا ہی زوردار آواز کا ان کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے کہ صیحۃ واحدہ ما لہا من فواق۔ فواق کیا چیز ہے؟ فواق کے حوالے سے یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، کہ وہ وقفہ ہے کہ جو کسی اونٹنی وغیرہ کا دودھ نکالتے ہوئے، جیسا کہا جاتا ہے ما بین الحلبتین من الوقت، کہ ایک وقت دودھ نکالا پھر دوسرے وقت دودھ نکالا، یا ایک وقت تھن کو کھینچ کر چھوڑا اور پھر دوبارہ اس کو یعنی کہ دبایا اور کھینچا، تو یہ درمیان میں جو 1 یا 2 سیکنڈ کا وقفہ ہے اس کو فواق کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے فواق، تو مایا کہ یہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک ہی چیخ کا، ایک ہی زوردار آواز کا جو ان کو ہلاک کرنے تباہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ ما لہا من فواق، کہ جس چیخ کا اتنا بھی وقفہ، جس چیخ کے بعد ان کو اتنا وقفہ نہ ملے گا، یا جس چیز میں اتنا بھی وقفہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ مسلسل وہ چیخ چلتی ہی چلی جائے گی جب تک یہ سبھی کے سبھی ہلاک نہ ہو جائیں، یا سبھی کے سبھی قبروں سے زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش نہ ہو جائیں۔ پہلا وقفہ، پہلی چیخ ہوگی جس میں ہلاک ہوں گے، اور دوسری چیخ ہوگی کہ جس سے کبھی سبھی قبروں سے زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو مایا کہ اس میں اس چیخ کے اندر جو ہے اس میں اتنا بھی وقفہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ مسلسل چلتی ہی جائے گی جب تک لوگ پہلی چیخ میں ہلاک نہ ہو جائیں اور دوسری چیخ میں جو ہے اللہ کے سامنے پیش نہ ہو جائے۔ تو اس میں بھی قریش کی کمزوری کا، ان کی حقارت کا بیان کہ تم جو اپنے آپ کو آپ کے مقابلے میں بڑا سمجھتے پھرتے ہو، تمہارا حال صرف یہ ہے کہ صرف ایک ہی چیز تم کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، تمہارا نام و نشان مٹانے کے لیے کافی ہے۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ان قریش کی قباحتوں کا ذکر کرتا ہے کہ نہ کہ صرف انہوں نے جھٹلانے پر اکتفا کیا، نہ کہ آپ کی دعوت کا انکار کرنے پر اکتفا کیا، بلکہ آپ کی دعوت کا، قیامت کے دن کا، اللہ کے عذابوں کا ان کا جو ہے مذاق اڑانا۔ تو کہتے ہیں وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، اور کہا انہوں نے کہ اے رب ہمارے، عجل لنا جلدی کر دے ہمارے لیے، قطنا ہمارے حصے کی، یعنی جہنم میں ہمارا جو عذاب کا حصہ ہے اس کی جلدی کر دو، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے۔ کیا مطلب؟ کہ جس عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا تو بجائے کہ اس عذاب سے ڈرتے، کوئی عبرت حاصل کرتے، بلکہ ان کے ہاں اس قدر ہر درمی، جرت اور بے شرمی تھی کہ وہ کہتے کہ اگر یہ عذاب حق ہے تو پھر ہم پر آتا کیوں نہیں، آنے میں دیر کیا ہے۔ تو یہاں پر بلکہ اس کا باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ جو ہمارا جو عذاب کا حصہ ہے اس کو دنیا میں ہی ہم پر ڈال دے، قیامت کے دن سے، حساب کے دن سے پہلے ہم پر ڈال دے، جس میں ان کے شدید جو ہے ان کے یعنی کہ ٹھٹھے مذاق کا جو انداز ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ کس انداز سے ان کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے انوادوں کے بارے میں ٹھٹھا اور مذاق ہے، اس کا کس انداز سے تضحیق کر رہے ہیں۔ اور بلکہ بعض اوقات تو اس سے بڑھ کر مزید یہ کہتے کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر، جس طرح نے کہا اللہم ان کان ھذا الحق من عندک، کہ اللہ اگر یہ حق اور سچ ہے تیری طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو اگر پھر کیا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اگر تیری طرف سے یہ حق ہے تو پھر یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہدایت دے دے، بلکہ بدبختی کی انتہا کیا ہے، کہتے ہیں کہ پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر، او ائتنا بعذاب علیم، یا پھر ہمیں کوئی دردناک عذاب دے۔ تو یہ اگر کسی بات کی دلیل ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان عقل سے، یعنی کہ عقل سے کام نہیں لیتا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف نکل جاتا ہے اور آخرت کی فکر اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں اس کو کس قدر دلیر کر دیتی ہیں، کس قدر اس کے اندر جرت پیدا کر دیتی ہیں اللہ کی حدوں کو توڑنے میں، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے میں۔ تو کہتے ہیں وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ حساب کے دن سے پہلے ہمارا عذاب کا حصہ ہم پر ہماری جلدی کر دے۔ اللہ بات اصبر علی ما یقولون، ان کی ان واحد باتوں پر، ان کی طعن و تشنیع پر، ان سبھی باتوں پر جو ہے صبر سے کام لیجئے۔ واذکر عبدنا داؤد ذا الایید، ہاں ان کے ان باتوں پر صبر کیجئے کہ جو بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، بڑی اذیتناک باتیں ہیں، کہ جب صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرو، ان کا ذکر خیر کرو کہ وہ کیا تھے، ذا الایدی، بڑی قوت والے تھے، انہ اواب، اور بے شک وہ بڑے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر ان کا ذکر آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلانے کے لیے، اور یہ کہ ہم نے ان کو داؤد علیہ السلام کو کیا قوت عطا کی تھی۔ حقیقت میں ذا الایدی، عید کے معنی قوت، کیونکہ یہاں پر ایدی وہ ید سے نہیں ہے
اور اگر ید بھی ہو دائیں ہاتھ تو دائیں ہاتھ بھی قوت طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ذل ایدی کے معنی جو بڑی قوت و طاقت والے تھے، بڑے قوی تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے ان کی تائید کی روح القدس سے، تائید کے معنی ان کو قوت طاقت دی۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس جو قوت طاقتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی عطا شدہ، وہ کئی طرح کی تھیں۔ سب سے پہلے نبوت کی، رسالت کی قوت، ان کی جسمانی قوت کہ جس قوت کے ساتھ انہوں نے اپنے دشمن جالوت کو قتل کیا، ان کی دلی قوت، دل کے اندر ان کے شجاعت بہادری ہونا، کہ جس طرح کہ آپ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کبھی دشمن کے مقابلے میں پیٹ پھیر کر بھاگتے نہیں تھے، اس طرح عبادت کے اندر ان کی قوت اور طاقت، عبادت کے ان کی قوت کہ جس کا ادارہ اس انداز سے ہے کہ وہ روزانہ ہی یعنی کہ رات کو اپنے داؤد علیہ السلام رات کا ایک تہائی حصہ روزانہ جو ہے نماز پڑھتے، اور بلا ایک دن کا ناغہ کر کے ایک دن کا روزہ رکھتے باقاعدہ طور پر، جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ افضل الصلاۃ صلاۃ داؤد، سب سے بہتر نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، کہ جو آدھی رات سوتے تھے، پھر رات کا تیسرا حصہ نماز پڑھتے اور پھر رات کا چھٹا حصہ آخر میں سوتے۔ اور فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ جو ایک دن کا روزہ رکھتے اور ایک دن کا چھوڑتے تھے، اور اس میں ان کی عبادت کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسے ان کی اخلاق کی قوت اور طاقت بھی، ان کی اخلاق کی قوت اور طاقت بھی کہ باوجود بادشاہ ہونے کے اور دنیا کے اتنے بڑے بڑے وسائل ہونے کے باوجود ان کا فقیری کا حال اور ان کا جو ہے اس انداز سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی جو ہے وہ عاجزی انکساری کا انداز، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف بھی اس لیے فرمایا انہ اواب کے بارے اللہ کے طرف رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ اور مسخر کرنے کا معنی کہ داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے، زبور کو پڑھتے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے ان تسبیحات کو ادا کرتے جو داؤد علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے۔ اور یہ کوئی بازگشت نہیں ہے جس طرح کے بعض ملحدوں نے اور بیوقوفوں نے کہا ہے کہ وہ بازگشت تھی۔ بازگشت تو کسی بھی چیز کی آتی ہے، وہ تو پتھر پہ پتھر مارو اس کے آواز پیدا ہوگی تو اس کی بازگشت آئے گی، تو بازگشت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لیے رکھا تھا کہ جب تلاوت کرتے زبور کی تو ان کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی جو ہے وہ تسبیح پڑھ کرتے، وہ چیز کرتے۔ تو اس میں انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحن بالعشی والاشراق، کہ جو تسبیح بیان کرتے ہیں بالعشی دن کے پہلے پہر میں، اور اشراق اور سورج نکلنے کے وقت یعنی دن کے پہلے پہر میں، اور مراد جو ہے وہ صبح و شام دن کے مختلف اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے اس پہاڑوں کا ان کے تابع ہو جانا، اور پہاڑوں کا ان کے ساتھ تسبیح بیان کرنا، اور پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی، اسے والطیر محشورہ، اور جہاں تک پرندے ہیں کہ جن کو جو ہے اکٹھا کیا گیا تھا، کل لہ اواب، یہ سبھی ان کی طرف جو ہے لوٹنے والے تھے۔ اب پرندوں کا اکٹھا کیا جانا کس لیے تھا، جس کا سورۃ النمل میں ہم پہلے ذکر پڑھ چکے ہیں کہ ان کے یہاں پرندے آتے اور مختلف طرح کے جانور آتے اور دیکھتے کہ کون موجود ہے کون موجود نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہدہد نہ تھا، تو اس پر کہتے ہیں کہ اگر یہ ہدہد جائے میرے پاس یا تو کوئی یقینی خبر لے کر آئے یا پھر میں اس کو ذبح کروں گا۔ تو چنانچہ ہدہد جب آتے ہیں بتاتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے سبا میں ان کی ملکہ کو دیکھا کہ ان کی ملکہ ہے، ان کی عورت کو انہوں نے بادشاہ بنایا ہوا ہے، اور دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ سورج چاند کے سوری کی پوجا کرتے ہیں، سوری کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو ان کے شرک کا بیان کیا۔ تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے ان پر اعتماد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ملکہ سبا کے ساتھ ان کی جو خط و کتابت ہوتی ہے اور ملکہ سبا ان کے پاس پہنچتی ہے، تو لمبا واقعہ جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہاں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ الطیر محشورۃ کل لہ اواب، کہ ہم نے ان کے لیے پرندے بھی مسخر کیے ہوئے تھے، محشورۃ اکٹھے کیے جاتے تھے، یہاں پر داؤد علیہ السلام کے لیے تھے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ان کو بھی یہ چیز دی۔ سبھی ان کی طرف لوٹنے والے، رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کیا ان کی سلطنت کو، اور ان کی سلطنت مضبوط کرنے کا معنی کہ جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وسیع اور پائیدار مضبوط قسم کی سلطنت عطا کی کہ جو اس قدر مضبوطی کے ساتھ قائم کی گئی تھی کہ حتیٰ کہ کئی نسلوں تک جو ہے وہ چلتی رہی، اور خصوصاً داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو وہ ملتی ہے۔ مایا کہ آتیناہ الحکمہ، اور حکمہ جو ہے وہ ہمیشہ قرآن کریم میں جو ہے جب کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر آتا ہے تو وہ حکمت جو ہے نبوت ہوتی ہے۔
وآتیناہ الحکمہ، یہاں پر حکمت مراد نبوت ہے کہ ان کو نبوت عطا کی، کتاب کا علم عطا کیا، وفصل الخطاب، اور ان کو فیصلہ کن جو ہے دو ٹوک فیصلہ کرنے کی اس بات کی ان کو قدرت اختیار دیا کہ دو ٹوک فیصلہ کرنے اور اچھا خطاب کرنے، بہترین خطاب کرنے کی ان کو وہ صلاحیت عطا کی۔ دونوں چیز کے اندر آتی ہیں کہ مقدمہ سن کر صحیح معنوں میں جو فیصلہ ہونا چاہیے دو ٹوک طور پر فیصلہ سنا دیتے، ان کی فہم و فراست کی دلیل تھی، اور اس طرح ان کے خطاب کے حوالے سے بھی کہ بات کو بڑے مختصر انداز سے بڑی جامع ترین بات کہہ دیتے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فصل و خطاب یا اچھا خطاب کرنے کی ملکہ دیا ہوا تھا۔ اور کوئی شک نہیں کہ دعوت کے میدان میں ان سبھی چیزوں کی ضرورت ہے کہ آدمی کے پاس اقتدار بھی ہو، مال بھی ہو، اور ساتھ اس کے جو ہے مضبوط حکومت بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قوت گویائی بھی اچھے انداز سے دے رکھی ہو کہ اپنی بات کو بہترین انداز سے پیش کرنا، سمجھانا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو حقیقت میں داؤد علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی کی ضرورت بھی تھی اور ان کے حالات کے تقاضوں کے برابر تھی، مطابق تھیں۔ تمہارا دیکھا ہے تو کذبت قبلہم القوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے یعنی قریش سے پہلے قوم نوح نے، وعاد اور قوم عاد نے، فرعون نے، ذو الاوتاد جو بے خمالہ تھا، وثمود و قوم ثمود نے جھٹلایا، وقوم لوط اور قوم لوط نے بھی، واصحاب الایکہ اور ایکہ والے انہوں نے جھٹلایا، اولئک الاحزاب یہ تھے فوج لشکر جتھے، ان کل الا کذب رسلا نہیں کوئی مگر سبھی نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب بس میرا عقاب جو میری پکڑ جو ہے وہ برحق ہو گئی، وما ينظر هؤلاء اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ، الا صیحۃ واحدہ مگر ایک ہی چیخ کا، ایک ہی زوردار آواز کا کہ جو دوسرے سور کے پھونکے جانے پر قائم ہوگی، ما لها من فواق کہ جس میں کوئی وقفہ اور کوئی وقفہ نہ ہوگا، کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب اور کہا انہوں نے، ان مشرکوں نے کافروں نے کہا اے رب ہمارے عجل لنا قطنا ہمارے حصے کا عذاب جو ہے اس کو جلدی کر دے، قبل یوم الحساب حساب کے دن سے پہلے، اصبر علی ما یقولون صبر کرو اس پر جو یہ باتیں کہتے کرتے ہیں، واذکر عبدنا داود اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، ذی الایدی کے جو بڑی قوت و طاقت والے تھے، انہ اواب بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، انا سخرنا الجبال معه بے شک ہم نے ان کے لیے ان کے ساتھ مسخر کر دیے پہاڑ، ان کے ساتھ چلا دیے جو ان کی تسبیح کے ساتھ وہ بھی تسبیح کرتے، یسبحنا انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق جو تسبیح بیان کرتے تھے صبح اور شام یا شام کے اور صبح کے اوقات میں، والطیر محشورۃ اور اس پرندوں کو بھی جمع کر دیا، کل لہ اواب سبھی ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے، وشددنا ملکہ اور ہم نے ان کی ملکیت کو ان کے ملک کو جو ہے مضبوط بنایا، وآتیناہ الحکمہ اور ان کو حکمت دانائی عطا کی، وفصل الخطاب اور جو ہے فیصلہ کن بات اور اچھی بات کرنے کا ان کو ہنر سکھایا۔